فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك یا رحمان یا علام۔ ناظرین، مؤمنین اور مؤمنات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کی معراج شبہائے عظیم قدر میں ہم سب کو اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت عطا کی۔ دنیا کے کروڑوں انسانوں کے درمیان اللہ نے اپنے کچھ خاص مہمانوں کو شب قدر میں خصوصی دعوت کی کہ اے میرے بندے آ، تو میری فکر میں ہے، میری یاد میں ہے، تو میں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ماہ مبارک رمضان کے چاند کا انتظار کر رہا تھا کہ کب ماہ رمضان کا چاند آسمان پر جلوہ افروز ہو اور میں اللہ کی عبادت اور اطاعت شروع کروں۔ ہر دن تو نے نیت کی کہ روزہ رکھتا ہوں میں پہلی ماہ مبارک رمضان کا قربتاً الی اللہ۔ افطار کے وقت تو نے مسلسل کہا اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت۔ ہر نماز کے بعد تو نے مجھے پکارا یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ اے میرے بندے، تو نے اتنا مجھے یاد کیا تو میں نے ان راتوں میں تجھے اپنا مہمان بنایا جس رات میں میں ہر کسی کو اپنا مہمان نہیں بناتا۔ جن مومنین اور مؤمنات کو یہ توفیق نصیب ہوئی کہ انہوں نے شب قدر میں جاگ کر اللہ کی عبادت اور اطاعت میں، رازوں میں، نیازوں میں، دل کا عقدہ بیان کرنے میں، اللہ سے اپنا درد بیان کرنے میں، اللہ سے دعائیں طلب کرنے میں، اللہ سے لو لگانے میں، اللہ سے قریب ہونے میں جنہوں نے رات گزاری، وہ اس وقت اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اللہ کا شکر کریں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ اعمال کو جاگنا ہے، اعمال بجا لانا ہے، اعمال کو سننا ہے، اعمال کو دیکھنا ہے۔ اگر تو نے یہ ہمارے فکروں میں، ہمارے ذہنوں میں ہدایت نہ ڈالی ہوتی تو ہم بھی ان غافلوں کی طرح جو کل رات سو کر گزار دیے، جو کل رات ہنس کر گزار دیے، کل رات بیٹھ کر گزار دیے، ہم بھی بیٹھ کر ہنس کر یا سو کر گزار دیتے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اے میرے اللہ، تیرا وعدہ ہے، تو صادق الوعد ہے، تو وعدوں کا سچا ہے۔ تو نے قرآن میں وعدہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے میری نعمتوں، میری توفیقات کا تو میں میری توفیقات کو اور بڑھا دوں گا، میری نعمتوں کو اور اضافہ کر دوں گا۔ اے رب کریم، ہم تیری بارگاہ میں شکر بجا لا رہے ہیں کہ تو نے یہ توفیق دی کہ ہم شبہائے قدر کے ٹوٹے پوٹے اپنے اعمال کو تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ تو پروردگارہ، اپنے وعدے کو پورا فرماتے ہوئے ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے نیک نعمتوں کو زیادہ فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ناظرین محترم، ہمارا ٹاپک جو ہم نے ان ایام میں جو تقریریں ہمارے حصے میں آئیں،
ان کے لیے انتخاب کیا وہ یہ کہ رزق قرآن اور روایات کی روشنی میں، رزق کے حوالے سے قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے، روایات میں معصومین کیا فرماتے ہیں، اسباب یعنی ریزن، سورس، وہ ریزن، وہ وجہ جو رزق زیادہ ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق زیادہ ہو، ہمارے رزق میں پریشانی نہ آئے، ہمارے رزق میں تنگی نہ آئے، ہمارے رزق میں مجبوری نہ آ جائے، ہم مجبور نہ ہو جائیں کہ کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو کسی کے سامنے جا کر سوال کرنا پڑے، کسی سے جا کر مانگنا پڑے، فکر کرنا پڑے کہ آج میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں تو میں کہاں سے ان چیزوں کو مہیا کروں جو اس کے لیے ضرورت ہے۔ آدمی در در جاتا رہے، اداروں کا چکر کاٹتا رہے، امیروں کے دروازوں کو کٹکھٹاتا رہے، اپنی زندگی میں انسان کوئی نہیں چاہتا کہ ایسی حالت اس کے زندگی میں آ جائے، بلکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اتنا رزق دے کہ میں بے نواؤں کی مدد کر سکوں، کمزوروں کا ہاتھ پکڑ سکوں، غریبوں کی غربت دور کر سکوں، یتیموں کا خیال کر سکوں، مدد کر سکوں، انسانیت کی مدد کر سکوں۔ یہ اسی وقت انسان کے لیے ممکن ہے جب انسان کا رزق زیادہ ہو جائے۔ رزق اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرمایا، رزق کا زیادہ کرنا بھی میرے ہاتھ میں ہے، رزق کا کم کرنا بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ میں انسان کی فکر کو، انسان کے دماغ کو، انسان کی عادتوں کو، انسان کے آج کو، انسان کے آئندہ کو، انسان کے گھر والوں کو پوری طرح سے دیکھ کر جب میں مناسب سمجھتا ہوں تو اسے رزق زیادہ دیتا ہوں، اگر میں مناسب سمجھتا ہوں تو میں رزق کم کر دیتا ہوں۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا میں فرمایا، جس کو اللہ زیادہ کر دے پوری دنیا اس کے رزق کو کم نہیں کر سکتی، اور جس کے رزق کو اللہ کم کر دے پوری دنیا مل کر اس کے رزق کو اضافہ نہیں کر سکتی۔ عزیزان محترم، لیکن کچھ راستے بتائے ہیں کہ جن راستوں پر چلتے ہوئے ہم اپنی اس مختصر سی زندگی میں رزق کو زیادہ کر سکتے ہیں، چاہے کھانے پینے کا رزق ہو، چاہے نیک کاموں کا رزق ہو، چاہے مادی رزق ہو، چاہے معنوی رزق ہو۔ پیسہ آدمی کے ہاتھ میں آ جائے، انسان بازار جا کر اچھا کپڑا خرید لے، یا اچھا کپڑا اس کا رزق ہے، پہن لے، اس کا رزق ہے، لیکن اس اچھے کپڑے کو پہن کر آدمی جب خوبصورت نظر آتا ہے، جب حسین نظر آتا ہے، تو اس حسن کو، اس خوبصورتی کو کسی غلط راہ میں استعمال نہ کرنا بھی ایک نعمت ہے، ایک رزق ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کپڑوں کا رزق تو لے لیتے ہیں لیکن حیا کا رزق چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کپڑوں کا بھی رزق ملتا ہے، حیا کا بھی رزق ملتا ہے۔ کپڑوں کے رزق کے ساتھ حیا، کپڑے مادی رزق ہیں، حیا معنوی رزق ہے۔ ان دونوں رزق کو ہماری زندگیوں میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ کریں تو کچھ سبب، کچھ ریزن، کچھ راستے اللہ نے بیان کیے ہیں۔ گزشتہ تقریر تک ہم نے 4 راستے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ پہلا، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ جو انسان قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، جو انسان قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، اس انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا
کہ کوئی انسان قرآنی تعلیمات پر عمل کرے، قرآنی ہدایات پر چلے اور اس کی رزق میں تنگی ہو، مشکل ہو، سختی ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا، جو انسان اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھے، جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کے رزق کو وسیع کروں گا، زیادہ کروں گا، بڑھا دوں گا۔ تیسرا، جو انسان تقوی اختیار کرے، جو انسان متقی ہو جائے، پرہیزگار بن جائے، پرہیز کرے۔ یہ لفظ ہمارے یہاں بھی ہر دن اپنی زبانوں پر آتا ہے کہ ہم پرہیز میں ہیں، ڈاکٹر نے پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے۔ پرہیز یعنی رک جانا، واجب کو چھوڑنے سے رک جائے انسان، یعنی واجب کو نہ چھوڑے، حرام کو کرنے سے رک جائے، تو اس عادت کو، اس عمل کو، اس صفت کو کہتے ہیں تقوی۔ اگر کسی کے اندر یہ تقوی آ گیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کے رزق کو زیادہ کروں گا، اس کو کمائی اور رزق کے نئے نئے راستے بتاؤں گا، اس کے ذہن پر میں اپنی حکومت چلاؤں گا، جہاں چاہے میں جہاں چاہوں گا وہاں اس کو لے جاؤں گا۔ تو یہ تین۔ چوتھا، دعا۔ دعا انسان کے رزق کو زیادہ کرنے کا ایک بہت ہی عظیم اور مضبوط راستہ ہے۔ اسی لیے ہمارے دعاؤں میں ہمیں سکھایا گیا ہے، بار بار کہو اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا، اے اللہ ہمیں زیادہ حلال اور پاک رزق عطا فرما۔ اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام، اے اللہ تیرے گھر کی زیارت کا رزق مجھے عطا فرما۔ اللہم ارزقنی زیارت الحسین، اے اللہ ہمیں امام حسین کی زیارت کا رزق عطا فرما۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اے اللہ قبر کی پہلی رات میں امام حسین کی شفاعت کا رزق ہمیں عطا فرما۔ ناظرین محترم، تو رزق طلب کرنا، دعا رزق طلب کرنے کا، رزق کے زیادہ ہونے کا، رزق کے بڑھنے کا ایک بہترین سبب ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ 4، قرآن پر عمل، اللہ اور قیامت پر ایمان، تقوی، دعا، یہ 4 سبب ہم نے عرض کیے تھے آپ کی خدمت میں۔ آپ علی چینل کے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ 5واں سبب قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، وہ ہے استغفار، معافی طلب کرنا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کی بارگاہ میں معافی انسان طلب کرتا ہے اپنے انجام شدہ غلطیوں کی، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کا رزق زیادہ ہوگا، اس کا رزق وسیع ہوگا، اس کا رزق بڑھے گا۔ عزیزان گرامی، پورے قرآن کریم میں جب ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو تقریباً 200 جگہوں پر اللہ نے استغفار کی دعوت دی ہے۔ اے میرے بندے، اے میرے وہ بندے جو غفلت میں، جو بہکاوے میں، جو خواہشات نفس میں الجھ کر غلطی کر چکا ہے، گناہ کر چکا ہے، معافی طلب کر، مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ خطا، تقصیر، غلطی اگر تیرے سے ہو گئی ہے تو میرے سے معافی مانگ۔ تو 200 آیتوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ دعوت دینا ہم بندوں کو، معافی مانگو، تقصیر سے آ کے میرے سے معافی مانگو، خطا ہو جاتی ہے تو معافی مانگو، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر خطا کر سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے 200 جگہوں پر قرآن کریم میں معافی کا وعدہ دیا، بخشش کی بات کہی کہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عزیزان گرامی،
ناظرین، معافی چاہنا، اگر اللہ نے انسان کی زندگی میں معافی نہ رکھی ہوتی تو پھر انسان ایک خطا کے سبب، ایک خطا کے نتیجے میں اس کی دنیا و آخرت برباد ہو جاتی۔ اگر ہم غور کرتے ہیں اپنی دنیاوی زندگی میں، جس انسان کی زندگی میں معاف کرنا اور معافی چاہنا، اگر غلطی ہو جائے معافی چاہے، اگر کوئی اس کے سامنے غلطی کر دے معاف کر دے اور وہ معافی طلب کرے تو معاف کر دے۔ اگر ہم کسی کی زندگی میں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جلدی سے معاف نہیں کرتے، جلدی سے معافی نہیں چاہتے، تو جو لوگ جن کی زندگی میں معافی چاہنا، معاف کرنا نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں محبت کم رہتی ہے، رحم دلی کم رہتی ہے، رشتہ داروں سے ملنا جھلنا کم ہو جاتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دوست بچھڑ جاتے ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے الفاظ جڑے ہوئے ہیں بخشنے سے۔ جس کی زندگی میں معاف کر دینا، چھوڑ دینا، بخش دینا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، رحم دلی ہوتی ہے، رشتہ داروں سے ملنا جھلنا رہتا ہے، دوستیاں رہتی ہیں۔ لیکن جو انسان سخت ہو جائے، معاف نہ کرے، معافی نہ چاہے، غلطی ہو گئی معافی نہیں چاہتا، کسی نے اس کے سامنے کوئی غلطی کر دی، معافی مانگ رہا ہے، معاف نہیں کرتا، تو اس کے یہاں محبت نہیں ہوتی، وہ لوگوں سے محبت نہیں کرتا، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، رشتہ دار اس سے دور ہو جاتے ہیں، دوست اس سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ کے بندوں کے اندر جب یہ بات ہے، اگر اللہ نے بخشش اور معافی کا دروازہ نہ کھولا ہوتا تو بندے جہنم میں، آخرت میں اور دنیا میں خدا سے دور ہو جاتے، وہاں جہنم میں چلے جاتے، یہاں خدا سے دور ہو جاتے۔ اللہ نے 200 جگہوں پر استغفار کا وعدہ دے کر ایک پیغام دیا، اے انسان، دنیا میں زندگی کرنے والے، دیکھ میں 200 جگہوں پر 200 مرتبہ تجھے معافی کا وعدہ دے رہا ہوں۔ جب تو ایک چھوٹا سا موبائل خریدنا چاہتا ہے، جب چھوٹی سی کوئی مشینری خریدنا چاہتا ہے جو اپنے استعمال کے لیے گھر لا رہا ہے، تو پہلے تو دیکھتا ہے کہ گارنٹی ہے یا نہیں، وارنٹی ہے یا نہیں، کتنے مہینے کی گارنٹی دی گئی ہے، کتنے مہینے کی وارنٹی دی گئی ہے، کہ اگر ٹوٹ جائے تو میں بدل کے دوں گا، خراب ہو جائے تو دوسری مشین ہم آپ کے حوالے کریں گے۔ جب گارنٹی ہوتی ہے، وارنٹی ہوتا ہے، تو انسان اطمینان اور سکون سے اس چیز کو خریدنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ جب کوئی کمپنی 6 مہینے کی، 8 مہینے کی، 10 مہینے کی گارنٹی دیتی ہے، وارنٹی دیتی ہے، تو انسان اس کمپنی پر اعتماد کرنا شروع کر دیتا ہے، اس پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو خریدنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ جس اللہ نے ہمارے ٹوٹے اعمال کو، ہماری ٹوٹی زندگیوں کو واپس خریدنے کی 200 مرتبہ گارنٹی دی ہو، اور یہ گارنٹی بھی تمہارے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، میری خدائی جب تک ہے اس وقت تک، اللہ اکبر، پھر بھی انسان اللہ پر بھروسہ نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو، تو کتنا بڑا بدبخت انسان ہے۔ 2 آیتوں کا آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور ایک حدیث انشاءاللہ کہ قرآن میں اللہ نے کس آیت میں فرمایا ہے کہ تم اگر غلطیوں سے معافی طلب کرو گے تو میں تمہارے رزق کو زیادہ کروں گا۔ اس کا معنی یہ ہے اگر غلطی کرو گے تو تمہارا رزق تنگ کر دوں گا، تمہارے رزق میں سختی لے کے آ جاؤں گا، شب قدر آ جائے گی لیکن تم سوتے رہو گے، ماہ رمضان آ جائے گا تم راستوں میں کھاتے پیتے رہو گے، میں نے تمہیں ماہ رمضان کا رزق نہیں دیا اے انسان، میں نے تجھے شب قدر سے دور رکھ دیا۔ کتنی بڑی بد نصیبی، کتنا بڑا رزق انسان کی زندگی سے اللہ نے چھین لیا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں خبر ہی نہیں ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے
کہ کتنا بڑا رزق اللہ نے ہم سے چھین لیا ہے۔ نماز پہ نماز ہوتی ہے، اذان پہ اذان ہوتی ہے، کانوں میں نہ اذان کی آواز پر توجہ، نہ مسجد کی طرف بڑھنے کے لیے قدم۔ یہ کتنا بڑا رزق ہمارے سے چھین چکا ہے اللہ۔ یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہے، یہ ہماری خطاؤں کی وجہ سے۔ اللہ فرما رہا ہے تم آؤ میری طرف، معافی طلب کرو تو پھر میں تمہیں توفیقات دوں گا، تمہارے رزق کو اضافہ کروں گا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 9 میں، سورہ نوح کی آیت نمبر 9 میں، یا آیت نمبر 9 سے 12، آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 12 تک، 4 آیتوں میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے فَقُلْتُ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اے میرے اللہ، میں نے اپنے قوم کو جا کے یہ پیغام پہنچایا، میں نے کہا، حضرت نوح فرما رہے ہیں، میں نے کہا اپنی قوم سے، اے میری گناہگار قوم، اے میری خطا کار قوم، اے میری بے وفا قوم، اے میری ذلیل قوم جنہوں نے گناہوں کو اپنا پیشہ اختیار کر لیا ہے، استغفروا ربکم، اپنے پالنے والے سے جا کے معافی مانگ لو، تمہارا پالنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ میں نے جا کے کہا اور میں نے ان کو وعدہ بھی دیا ہے، میرے رب جو تو نے مجھے بتایا کہ اگر معافی طلب کرو گے تو میں کیا دوں گا ان کو نتیجے میں نے وہ نتیجہ بھی ان کو بتایا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، ابھی جو بارش تمہارے سے دور ہو گئی ہے، آسمان کی نعمتیں جو تم سے چھن گئی ہیں، معافی طلب کرو، آسمان کی نعمتیں اللہ برسانا شروع کر دے گا۔ مدرارا یعنی وقتاً فوقتاً، ہر موسم میں بر وقت مناسب بارشوں کو اللہ بھیجے گا، رحمتوں کو نازل کرے گا، برکتوں کو نازل کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم استغفار تو طلب کرو۔ استغفروا ربکم، اپنے رب سے جا کر معافی مانگو، انہ کان غفارا، اللہ ہر حال میں ہر وقت غفار ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم یہ کام کرو گے، اللہ سے معافی طلب کرو گے، یرسل السماء، آسمان کو بھیج دے گا اللہ، تمہارے زندگیوں میں آسمانی برکتوں کو بھیج دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال کو زیادہ کر دے گا، تمہارے بچوں کو برکت دے دے گا، تمہارے بچوں کو طاقتور بنا دے گا، تمہارے بچوں کی زندگیاں اللہ سنوار دے گا۔ تم بھی پریشان، تمہارے بچے بھی پریشان، مال میں پریشانی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہو۔ اللہ سے معافی مانگو، یہ دنیا میں، یہ یہاں پر جب تک جی رہے ہو، تمہارے بچوں کو اللہ بھلا کرے گا، خیر پہنچائے گا، آسمانی بارشیں نازل کرے گا، برکتیں نازل کرے گا۔ جنت میں کیا دے گا اللہ؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جنتیں اللہ تم کو دے دے گا، ایسی جنتیں جن جنتوں میں نہریں چل رہی ہوں گی۔ عزیزان گرامی، اللہ کا وعدہ ہے، یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے، قرآن میں اللہ نے نازل کیا ہے، تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، تو قرآن پڑھتے ہوئے یہ آیت پڑھتے ہیں سورہ نوح کی، قل تو رسول بھی کہہ رہے ہیں، اے میرے اللہ، میں نے بھی اپنی امت کو یہ بات بتائی کہ معافی طلب کرو۔ ایک مثال دے کر اور ایک روایت عرض کر کے بات کو ختم کریں۔ مثال یہ ہے کہ جب بچے غلطی کر جاتے ہیں، جب شاگرد غلطی کرتا ہے، تو اسکول کے مینیجر، ٹیچرز اس بچے کو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ شاگرد کو جب دیکھتے ہیں کہ اسکول میں شور کرتا ہے، صحیح سے پڑھائی نہیں کرتا، نظام بگاڑتا ہے، تو اس کو اسکول سے باہر کر دیتے ہیں۔ اسکول سے باہر کرنے کے بعد اسکول بند نہیں ہوتی، اسکول چل رہی ہے۔ یا بچہ غلطی کر جائے، غلطی کرنے کے بعد گلیوں میں، سڑکوں میں، جنگلوں میں چھپتا رہے، تو کیا اسکول بند ہو گئی ہے؟ نہیں۔ غلطی کس نے کی ہے؟ طالب علم نے، اسٹوڈنٹ نے، شاگرد نے۔ محروم کون ہو رہا ہے؟ خود شاگرد علم سے محروم ہو رہا ہے، استاد کی محبت سے محروم ہو رہا ہے، دوستوں سے اٹھنے بیٹھنے سے محروم ہو رہا ہے۔ کیا اسکول بند ہو گئی ہے؟ نہیں۔ کیا ٹیچر اور استاد کی محبت کم ہو گئی ہے؟ نہیں۔
اب یہ بچہ ایک ہفتے تک گھومتا رہا گھومتا رہا گھومتا رہا، ایک ہفتے تک خود کو ہر طرح کے علمی پیار و محبت کے دوستوں سے، رہنے اٹھنے بیٹھنے کے رزق سے دور رکھا اپنے آپ کو۔ ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ زندگی کب تک میں کروں، سوچ کر واپس اسکول میں آیا، ٹیچر سے کہا کہ دوبارہ میں غلطی نہیں کروں گا۔ پھر پیار محبت بھی استاد کا مل گیا، اسکول میں دوستوں کا تعلق بھی مل گیا، اسکول میں علم بھی مل گیا۔ یہ بھی ہماری زندگی میں ایسے ہی ہے، جب ہم غلطی کرتے ہیں تو اللہ کی محبت رہتی ہے، اللہ کا رزق رہتا ہے۔ یہ ہم ہوتے ہیں جو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ کی محبت سے، اللہ کی توفیقات سے، اللہ کے نعمتوں سے محروم کر لیتے ہیں۔ آخری مطلب جو آج کی روایت کے لیے، آج کے اس تقریر کے لیے ہے، جو بچہ جو شاگرد اسکول سے بھاگ گیا ہے، جب وہ اسکول واپس آتا ہے تو ٹیچر کتنا خوش ہو جاتے ہیں، پرنسپل کتنا خوش ہو جاتے ہیں، دوست کتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ جب بھاگا ہوا بچہ گھر واپس آتا ہے تو کتنا والدین خوش ہو جاتے ہیں۔ کیا ایک بچہ 4 بچوں میں سے ایک بچہ گھر سے چلا جائے تو ماں باپ ناشتہ بنانا چھوڑ دیتے ہیں دوسرے بچوں کے لیے؟ نہیں۔ کیا ناشتے کی کیفیت میں جو چیزیں ہر دن پکتی تھیں اس میں کچھ تبدیلی لے کے آ جاتی ہیں کہ چلو بھئی ہمارا بچہ چلا گیا، اب ہم صرف آش کھائیں گے، امبل کھائیں گے؟ نہیں، جو ہر دن پک رہا تھا پکے گا۔ جب بچہ یاد آئے گا تو کہیں گے کہ اگر آ جائے تو کتنا اچھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ کہتے رہیں گے کہ جاؤ اگر ہمارا بچہ ملے تو ان سے کہو کہ آ جائے گھر واپس۔ کتنا خوش ہو جاتے ہیں ماں باپ، کتنا خوش ہو جاتے ہیں اسکول کے منتظمین۔ حدیث میں ہے اللہ افرح یا یفرح بتوبت عبدہ من العقیم الوالد، خداوند عالم اپنے بندے کے واپس آنے کو سے اتنا خوش ہو جاتا ہے، جو بندہ ماہ رمضان سے دور ہو گیا تھا، شب قدر سے دور ہو گیا تھا، مسجدوں سے دور ہو گیا تھا، جب وہ واپس آتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے جتنا ایک ماں باپ کو مدت کے بعد اولاد ملے تو جتنا خوش ہوتے ہیں، اللہ اتنا اپنے بندے کے واپس آ جانے پر خوش ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، وَمِنَ ضَالِّ الْوَاجِدِ، جب کسی کا کوئی قیمتی سامان گم ہو جاتا ہے، ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں، جب مل جاتا ہے وہ سامان تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ جتنی خوشی اس شخص کو ہوتی ہے، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی گناہ گار بندہ توبہ کر کے واپس آ جاتا ہے۔ وَمِنَ الظَّمْآنِ الْوَارِدِ، جب کوئی پیاسا تڑپ رہا ہے، پیاس کی شدت سے ایک گھونٹ پانی ملنے پر جتنا وہ خوش ہو جاتا ہے، شاداب ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ اللہ رب العزت ایک گناہ گار کے واپس آ جانے پر خوش ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، ایک گھر سے کوئی بچہ چلا گیا تھا، جب واپس آتا ہے تو اس کے لیے بریانی بھی تیار کی جاتی ہے، اس کے لیے میٹھے بھی پکائے جاتے ہیں۔ کہاں چلا گیا تھا؟ ہم کتنا تیرا انتظار کر رہے تھے۔ نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں کب؟ جب واپس آئے غلطی کا اقرار اور اعتراف کر کے۔ اللہ بھی فرماتا ہے کہ اے نوح کہہ دو، حضرت نوح نے فرمایا اے اللہ میں نے میری قوم سے کہا، تیرے قرآن میں اللہ نے یہ آیت بھی رکھ دی ہر قوم کے لیے، ہر انسان کے لیے یہ پیغام، استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنی غلطیوں کی معافی طلب کر کے اللہ کے راستے پر واپس آ جاؤ، انہ کان غفارا، خدا بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے رزق آسمانی زمینی رزق تمہارا اضافہ کر دے گا، جنت بھی تمہیں اللہ نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ کہ اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے ماہ مبارک رمضان میں اپنے غلطیوں کے اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے زندگیوں میں اللہ کی نعمتوں برکتوں کو زیادہ فرمائیں، اپنے رزق کو زیادہ فرمائیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ استغفار کرتے ہوئے کہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ،
استغفراللہ ربی و اتوب الیہ، استغفراللہ ربی و اتوب الیہ۔ یا اللہ اگر یہ وبا، یہ بلا، یہ بیماری ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے جس سے سب کی زندگیاں پریشانی میں آ گئی ہیں، پروردگار ہم تیرے نادان بندے، تیرے غافل بندے تیری بارگاہ میں معافی طلب کر رہے ہیں میرے اللہ۔